اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ معرفت رب سے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی تک پہنچنے کے بعد ابدی کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ تھوڑی سی ہیڈنگ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ غور کریں گے تو اس میں آپ کو پورے سوال کا جواب بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ تھوڑا سا اس کی وضاحت کے گو کے ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم انسان کی عقلیں، ہماری سمجھیں، ہمارا فہم، ہمارا ادراک اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کے آگے ہم بالکل حقیر ہیں، بلکہ ذرہ بے نشان ہیں۔ ہماری عقل، ہماری فہم اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس کا عطا کردہ ہے، اور اس کی بات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو پھر ہی ہم اصل دین اور اصل حقائق اور اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت تک پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کی بات کو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اپنے قرآن پاک میں، یہ آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے۔ یہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 3 ہے۔ اچھا، اب دیکھیں یہ کتنی چھوٹی سی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ وہ رحمان ہے اور اس کی تخلیق میں تمہیں کوئی بے ربطی نظر نہیں آئے گی۔ یہ ہے دوسرا پوائنٹ۔ پھر پلٹ کر دیکھو تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، یعنی پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے کہ تم غور تو کرو، تمہیں کوئی اس میں نقص یا کوئی عیب نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ وہی بات ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ گلزارو ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، آیا ہے تو جہاں میں مثالے شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی نہ پائیدار دیکھ۔ یعنی یہ جو کتاب فطرت ہے، یہ جو کائنات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تمہیں کوئی بے ربطی نظر نہیں آئے گی۔ تم دیکھو گے کہ اس میں تمہیں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، تم دیکھو گے کہ اس میں تمہیں باقاعدگی نظر آئے گی، تم دیکھو گے کہ یہ انتہائی منظم، انتہائی مضبوط اور انتہائی پائیدار نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تم آسمانوں کو دیکھو، تم زمین کو دیکھو، کیسے اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا، کیسے زمین کو فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، کیسے تمہاری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری بنی نوع انسان کے لیے اس کائنات کو سجا دیا، کیسے اس میں معقولات پیدا کیے، کیسے اس میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بہتات پیدا کر دی۔ یقین کریں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس وہ زبان نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، اس کے کمالات کو، اس کے عجائبات کو، اس کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو میں بیان کر سکوں۔ بس یہی ہے کہ ہم غور کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم غور تو کرو، تم غور تو کرو، کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان بلند کیا، کیسے یہ میوے پیدا کیے، کیسے ان کے مختلف رنگ پیدا کیے، کیسے انسانوں میں بھی اتنی چینج ہے، کیسے انسانوں کی زبانیں مختلف ہیں، کیسے ان کی شکلیں مختلف ہیں، کیسے ان کی آوازیں مختلف ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کے لیے یہ نعمتیں پیدا کی، کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری روحانی غذا کا اہتمام کیا، روحانی غذا قرآن کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی صورت میں نعمتوں کی انتہا کر دی۔ تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ دراصل یہ غور و فکر کی دعوت جو ہے نا، یہ کیا ہے کہ ہم اس کو پہچانیں۔
جب ہم اس کی قدرتوں کو پہچانیں گے تو اگلا کیا ہوگا کہ جب ہم علم کی وجہ سے اس کی قدرتوں کو پہچانیں گے تو کیا ہوگا، ہم آگے بڑھیں گے. جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہم اس کا مشاہدہ کریں گے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے. جب آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے تو اس کے بعد اس کی اگلی منزل ہے کہ ہم حق الیقین کی منزل تک پہنچ جائیں گے. اور حق الیقین کی منزل تک جب انسان پہنچتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی اس کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اس انسان کے لیے پھر دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان لیتا ہے کہ وہ تو اس کے انسان کی ہستی تو کچھ چیز ہے ہی نہیں، تو سب کچھ تو اسی کا ہے، ایک ایک سانس ہمارا اسی کے رہین منت ہے. اگر اس طرح سے اس کو میں ایک مثال دوں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین کا ایک دم سے آپ کے ذہن میں تصور واضح نہ ہو. اس کا میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح سے غور و فکر کیا کائنات کے اوپر. تو انہوں نے جب ستارے کو ڈوبتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ستارہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا، وہ تو ڈوب جاتا ہے. پھر انہوں نے سورج کو دیکھا، وہ چڑھتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا، ڈوبنے والا. یعنی انہوں نے کائنات کے اوپر غور و فکر کیا نا. تو یہ کون سا والا درجہ تھا؟ اس درجے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم الیقین والی منزل، کہ علم کی وجہ سے انہوں نے دیکھا. پھر آگے کیا ہے، آگے آ جاتا ہے علم الیقین، پھر آ جاتا ہے عین الیقین، مشاہدہ کیسے. پھر ان کا تھا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ، کہ یہ جو کائنات آپ نے بنائی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ ایک دفعہ جو مردے ہیں یہ بھی اٹھیں گے اور پھر جواب دیں گے، تو میرا دل تو مانتا ہے اس چیز کو، میرا ذہن بھی مانتا ہے، لیکن یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوگا کیسے. پھر یہ قرآن پاک میں باقاعدہ ایک واقعہ درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ 4 پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کرو، مختلف پہاڑوں کے اوپر ان کو ڈال دو مکس کر کے، پھر ان کو آواز دو، وہ اس طرح سے چلتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے بِإِذْنِ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو آنکھوں سے دکھایا. جب انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تو پھر ان کو مطلب عین الیقین ہو گیا، مشاہدہ کر لیا. پھر آگے کی منزل کیا ہے، حق الیقین کی منزل ہے. وہ کیسے حاصل ہوا کہ جب انہوں نے کلمہ حق کہنا نہ چھوڑا اتنی مخالفت کے باوجود، اور وہ جو سخت ترین بادشاہ تھا اس وقت کا نمرود، تو مطلب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا. تو انہوں نے سزا کے طور پر آپ کے لیے آگ کا الاؤ روشن کر دیا. تو ان کو آگ میں جب ڈالے جانا لگا تو انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے. فرشتے نے آ کے پوچھا کہ یا رسول، آپ کے لیے ہم کچھ اللہ سے فریاد کریں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ میرا رب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے نا. تو یہ حق الیقین تھا. اور پھر کیا ہوا کہ جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ جو تھی وہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی. یہ حق الیقین کی منزل تھی. تو جب انسان اس منزل کے اوپر آ جاتا ہے نا تو پھر ہر چیز اس کے لیے ہیچ ہو جاتی ہے، اس کی اللہ کی عظمت اس کے دل میں آ جاتی ہے. اس کا ایسا پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ کہتا ہے یا فرماتا ہے تو وہ بالکل صحیح ہے، سچ ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح سے آسمانوں سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، کیسے زمین سے کونپلیں اگتی ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اور پھر سورۃ العمران کی آخری آیات میں بھی یہی باتیں درج ہیں بہت خوبصورت انداز میں. وہ بھی میں نے یہاں پر میں نے نا اس کو ٹک مارک کیا ہوا تھا، اگر مجھے مل گئی تو. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ ٹھہرے میں آپ کے سامنے وہ آیات رکھتی ہوں، اس کی ترجمانی بہت خوبصورت ہے، میں چاہوں گی کہ میں آپ کے سامنے وہ رکھوں. کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ بلکہ سورۃ الانعام کی آیتیں ہیں، یہ بھی بہت زبردست ہیں. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ کھلی ہوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہاں پر ایک طرح سے یہ دعوت ہے، غور و فکر ہے، اور یہ بھی کہ تم نے اپنے عملوں کا حساب دینا ہے، اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ کر لو. اچھا، یہ والی جو آیات ہیں نا، یہ سورۃ العمران کی آخری رکوع کی یہ چند آیات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ غور و فکر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں
اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد پیدا نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام لے۔ یہ سورۃ العمران کے آخری رکوع کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اولو الالباب کہا ہے، عقل مند کہا ہے، کہ جو غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کے نتیجے میں وہ اس نقطے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تم نے یہ آسمان، یہ زمین، یہ پوری کائنات بغیر مقصد کے نہیں پیدا کی، تو مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ میں بے مقصد زندگی گزارتے ہوئے کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں، اس کا مقصد یہ ہے۔ تو یہ جو غور و فکر کی دعوت ہے نا، دراصل یہ اسی لیے ہے کہ انسان پھر ایک نتیجے پر پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، میرے اوپر خلافت کی ذمہ داری ہے، اور میری زندگی بے مقصد نہیں ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی مان کے چلنا ہے، اور یہی مہلت عمل ہے، اسی میں نے جو بھی کرنا ہے، اچھا یا برا، میں نے وہ کرنا ہے۔ اگر میں نیک کام کروں گا تو مجھے اس کی جزا ملے گی، اگر میں برا کام کروں گا تو اس کی مجھے سزا ملے گی۔ اور میرے لیے کیا بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا ہے، تو میں اپنے ذہن کو، اپنے جو انٹلیکٹ ہے، اس کو ڈائریکٹ راستے پہ میں لگاؤں، راستے پہ لگاؤں، صراط مستقیم پہ لگاؤں، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکوں۔ دراصل یہ غور و فکر کی دعوت کا یہی مقصد ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جس میں ربندر ناتھ ٹیگور نے جب گوتم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جانے لگا نا، تو وہ انہوں نے لکھا ہے یہ واقعہ، تو اس کو اپنے من ہی من میں یہ آواز آئی کہ تو اللہ کی تلاش کے لیے تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو، تو اللہ تو تمہارے اندر بھی ہے۔ وہ وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں کچھ کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، کچھ انسان کے وجود میں ہے کہ میرا وجود کیسے کام کر رہا ہے، کیوں مجھے بنایا گیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، اور کچھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ وہ تو تمہارے اندر بھی موجود ہے، تم غور تو کرو، تمہیں نظر نہیں آتا تم کیسے بول رہے ہو، تم کیسے کھا رہے ہو، کیسے پی رہے ہو، کیسے چل رہے ہو، کیسے اللہ تعالیٰ نے شعور دی ہے، عقل دی ہے۔ تو بس اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنگوں کر لو، سبمٹ کر لو، کس طرح ہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ پھر یہ ہے کہ ایک قول حکمت ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اصل تحفظ کردار سے حاصل ہوتا ہے، طاقت با کردار طریقے سے رہنے سے آتی ہے، ایک مضبوط کردار کا آدمی طاقتور ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کردار کی عظمت عطا فرمائے، ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایک مطلب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جس طریقے سے میں اس چیز کو بیان کر سکوں کہ ہر طرف تو اس کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ ہمیں وہ آنکھ چاہیے، وہ بصیرت چاہیے، بصارت کے ساتھ وہ بصیرت بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں، جو کہ ان کے سینوں میں ہیں۔ تو جتنا انسان کا دل پاک ہوگا، جتنا اس کا باطن پاک ہوگا، اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی۔ وہ غور تو کرے، وہ دیکھے تو صحیح ان چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ والسلام، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔